عید کا جب اعلان ہوگا، اور عید کا اعلان بھی اب ایک مسئلہ بن گیا ہے، ہم نے اس پر مدینہ منورہ سے بھی پریس ریلیز تو جاری کیا تھا، تو یاد رکھیں کہ عید کا مسئلہ یہ سائنسی نہیں، یہ شرعی ہے، اور اس کے لیے شرط سائنس دان ہونا نہیں، عالم قرآن ہونا ہے۔ وہ چیزیں ایک سورسز کے طور پر، ثانوی طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایک نماز کی ذمہ داری دوسرا بندہ نہیں اٹھا سکتا کسی کی، تو کروڑوں لوگوں کے 30 روزے ان کا کون بوجھ اٹھائے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے۔ باقی آلات وہ دیکھنے کے لیے معاون کے طور پر ساتھ لگائے جائیں گے۔ یہ رؤیت کا ایک اپنا کوٹا ہے ثواب کا، یعنی یہ نہیں صرف کہ رؤیت حلال کمیٹی والے ہی دیکھیں، سارے لوگ دیکھیں، اور اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ اور شریعت کہتی ہے، سرکار کا فرمانا، ان غم علیکم، اگر چاند طلوع ہو چکا ہے لیکن بادل کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو سرکار نے صدیوں پہلے فیصلہ کر دیا تھا، فرمایا تمہارا کام اس سے نہیں کہ ضرور جو ہے وہ اگر طلوع ہو چکا ہے تو اب تم چھٹی کر کے بیٹھ جاؤ، فرمایا اگرچہ چاند ہو مگر تمہیں بادل کی وجہ سے بھی نظر نہ آئے تو تم رمضان کی گنتی پوری کرو۔ یعنی سرکار نے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور اس پر بھی موقع اگر بنا ضرورت پڑی تو ہم پورا سیمینار کریں گے انشاءاللہ، کہ رمضان کا چاند، عید کا چاند، حج کا چاند، یہ قمری کیلنڈر جو ہے، اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے حج کے موقع پر میں نے وہاں کے اہل علم کو چیختے دیکھا کہ یہ اعلان ہو گیا، جبکہ صورتحال یہ ہے، اخباروں میں کالم لکھے گئے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو وحی میں ہی یہ سب کچھ بتا دیا جاتا پہلے ہی کہ فکس کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں تو رکھا گیا رؤیت پر، اور اس لحاظ سے یعنی قمری جو کیلنڈر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ محض ایک انتشار کی کوشش ہے۔ اور یہ بالخصوص یہ کیلنڈر بنانے کا جو اعلان کرنے والے لوگ بے عمل بد کردار، ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں کی عبادتیں نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا مقدس تحفہ ہے، اور چند لاکھ اگر رؤیت حلال کمیٹی پہ خرچ ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ ایک روزے کی قیمت کتنی ہے، اور اگر ضائع ہو گیا تو نقصان پھر کتنا ہوگا، اور کون قیامت کے دن وہ نقصان پورا کرے گا۔ اس واسطے ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اس کمیٹی کو مزید منظم کیا جائے اور مزید اس میں بہتری لائی جائے۔ شہادت اور جو شہادت کے شرعی اصول ہیں، اور پھر تحمل شہادت، ادائے شہادت اور شہادت علی الشہادت، اس کے لحاظ سے جو ساری چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سکم باقی نہ رہ جائے، اس طریقے سے عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔